السلام علیکم دوستو تاریخ انسانی میں جتنے بھی جنگجو جرنیل اور حکمران گزرے ہیں، ان میں چنگیز خان کا نام چند ابتدائی ناموں میں شمار ہوتا ہے، اور یہ ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو۔ اس کے ظلم اور بہادری کی کہانیاں دنیا بھر میں مشہور ہیں، اور وہ ایک منگول سردار تھا جس نے 13 سال کی عمر میں تلوار اٹھائی اور 40 سال کی عمر میں پہنچ کر وہ چنگیز خان بادشاہوں کا بادشاہ بن گیا۔ چنگیز خان کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھی اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑ جاتی تھی۔ کہنے کو تو وہ ایک منگول سردار تھا، لیکن اس نے اپنی تلوار کے زور پر ایشیا کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، اور تاریخ میں اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ منگول کے میدانوں میں ایک قبیلہ بستا تھا۔ اس قبیلے کا نام تھا بورجیگن، اور اس کے سردار کا نام تھا یسوگئی۔ تقریباً 850 سال پہلے کی بات ہے، اس قبیلے کی تاتاری قبائل سے جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں ایک اہم تاتاری جنگجو تموجن گرفتار ہو گیا۔ ایسے میں یسوگئی کو پتہ چلتا ہے اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، اور یسوگئی نے اسی قیدی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام تموجن رکھ دیا۔ قبائل کے کچھ بڑوں نے یسوگئی کو بتایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک عظیم فاتح بنے گا، اور تاریخ نے ثابت بھی یہی کیا۔ اور یہ کہانی ہے اسی بچے تموجن کی، جسے آج دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے۔ چنگیز خان 1162 عیسوی کو دریائے آنان کے علاقے میں پیدا ہوا، اور اس کا اصل نام تموجن تھا، جس کا مطلب ہے لوہے کا کام کرنے والا۔ صحرائے گوپی کے شمال میں دریائے کیرلین اور دریائے آنان کی زرخیز وادیوں میں ان گنت قبائل آباد تھے، جن میں سے کچھ منگول قبائل بھی تھے، اور منگول قوم ایک وحشی قسم کی شکاری قوم تھی، اور یہ علاقہ چونکہ برفانی تھا لہذا انہیں برف باری، سردی، بھوک سے بچاؤ کے لیے کھالوں اور خوراک کی ضرورت تھی، اور یہ لوگ اسی لیے چھپ کر گھات لگا کر باراسنگا کا شکار کرتے تھے۔ یہ لوگ سردی سے بچنے کے لیے جانوروں کے گوشت کے ساتھ ساتھ ان کی آنتیں تک کھا لیتے تھے، اور ان کا خون بھی پی جاتے تھے۔ جس وقت تموجن پیدا ہوا، یعنی کہ چنگیز خان پیدا ہوا، اس کی قوم سینکڑوں قبائل میں تقسیم ہو چکی تھی، حتیٰ کہ ان کا اپنا قبیلہ بھی ان سے ناراض تھا۔ ابھی تموجن چھوٹا ہی تھا، اس کے باپ کو اس کے دشمنوں نے زہر دے کے ہلاک کر دیا، اور یہ وہ لمحہ تھا جب تموجن کا بچپن انہوں نے اس سے چھین لیا تھا اور اس کی زندگی کو ایک نیا موڑ دے دیا۔ اس وقت وہ بالکل تنہا ہو کے رہ چکا تھا، اور وہ اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ پروان چڑھتا رہا۔ اس کی ماں اکثر راتوں کو اسے اپنے پاس بٹھا کر اس کے آباء و اجداد کی بہادری اور جرأت کے واقعات اسے سنایا کرتی تھی، جس کا تموجن پر گہرا اثر ہوا کرتا تھا۔ لہذا اسی کی بدولت وہ بچپن سے نڈر اور بہادر بن گیا تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا، اور آخرکار 1175 کو اسے اپنے قبیلے کا سردار بنا دیا گیا، مگر اس کے اپنے ہی قبائل میں آپس میں جھگڑے شروع ہو گئے۔ اس نے تمام قبائل اور حلقوں کو اپنے زیر اثر کرنے کی کوشش کی، کیونکہ اس وقت منگولیا پر کئی قبائل کی حکومت تھی۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد نہایت ہی سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے سب قبائلی سرداروں کو اکٹھا کیا، مل کر دیگر علاقوں کو فتح کرنے کا منصوبہ پیش کیا، جسے قبائلی علاقوں نے خوب سراہا اور اس کی دانش مندی کے قائل ہو گئے، اور اسے متفقہ طور پر اپنا سردار تسلیم کر لیا، اور دریائے آنان کے قریب ایک مجلس میں اسے چنگیز خان کا خطاب بھی دیا۔ چنگیز خان نے اپنی منصوبہ بندی اور ذہانت کے بلبوتے پر منگول سلطنت کو ایک مضبوط ریاست کے طور پہ متعارف کروایا۔ اس نے منگول فوج کی سلطنت کی تعمیر نو کی اور دیگر اداروں کو بھی مضبوط کیا۔ اس نے فوجی تنظیم کے جو اصول متعارف کروائے وہ صدیوں تک فوجی ماہروں کے لیے مشل راہ کا کام دیتے رہے، اور اس نے چین کو 2 مرتبہ فتح کیا، اور 1214 اور 1218 میں 2 چینی ریاستوں ہیا اور کن پر قبضہ کر لیا۔ چنگیز خان کی حکمت عملی اور منصوبہ بندی نے چینیوں کی کمر توڑ کے رکھ دی، اور وہ بے بس ہو کے رہ گئے۔ اسی دوران چنگیز خان کی فوج بھی چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو چکی تھی، لہذا اس نے آس پاس کے شہروں کو بھی فتح کرنے کا منصوبہ بنایا، جن کے گرد قلعے اور فصیلیں بنی ہوئی تھی۔ اس نے جنگی حربے کے طور پر اس دارالخوف کو استعمال کیا جو اس علاقے میں پھیل چکا تھا۔ اس نے چینی لشکروں پر دہشت پھیلانے کے لیے اعلان کیا، جو منگولوں کے سپاہیوں سے جنگ کرے گا اس میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ دوستو، چنگیز خان کی زندگی کا اہم حصہ 1219 میں پیش آیا، جو اس کے چند سفیر مختلف ممالک میں بھیجے گئے تھے قتل ہو گئے۔ چنگیز خان نے اس واقعے کو عالمی سطح پر ابھارا، اور اس دن وہ دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکل کھڑا ہوا، اور اسی سال اس نے شمالی چین اور افغان سرحد کے کئی علاقے فتح کیے۔ اس کے علاوہ بخارا، سمرقند، شاہپور، ہرات، ترکستان، آذربائیجان، تبریز اور خراسان پر بھی انہیں حملہ کر کے فتح کیا۔ اس کی فوجوں نے شمالی روس اور جنوبی ہند تک یلغار کی۔ وہ 6500 کلومیٹر رقبے کا مالک بن گیا، اور اس کی سلطنت شمالی چین سے جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس نے اتنی بڑی سلطنت کے حصول کے لیے اس لحاظ سے اسے تاریخ کا صفات ترین حکمران بھی سمجھا جاتا ہے۔ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ممکن کیسے ہوا؟ چنگیز خان نے آخر آدھی دنیا کو فتح کیسے کیا؟ دوستو، یہ ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت ہے۔ در حقیقت بچپن سے ہی ذہانت اور
بہادری کی بدولت مشہور ہونے والے چنگیز خان نے جنگی حکمت عملی کے لیے 2 فارمولے اپنائے تھے۔ پہلا فارمولہ اس کی رفتار تھی۔ اس کے لشکر کی رفتار بہت ہی زیادہ تیز تھی۔ وہ ایک ہفتے میں وہاں پہنچ جاتا تھا جہاں پہنچنے میں دوسری قوموں کو مہینہ لگ جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے پیدل دستے ختم کر کے اپنا سارا لشکر گھوڑوں پر منتقل کر دیا تھا۔ اس کے ہر سپاہی کے پاس 3 گھوڑے موجود ہوتے تھے۔ دوران سفر کسی سپاہی کا گھوڑا جب تھک جاتا تو وہ اس گھوڑے کو ذبح کر دیتا تھا اور اس کا خون دوسرے گھوڑوں کو پلا دیا جاتا تھا اور اس کا گوشت کاٹ کر اپنے پاس رکھ لیا جاتا تھا اور یوں وہ دوسرے گھوڑے پر سوار ہو جاتا۔ لہذا چنگیز خان کا لشکر بغیر رکے آگے بڑھتا چلا جاتا تھا۔ دوستو دوسرا فارمولہ اس کی ٹیکنیک تھا، کیونکہ منگولی فوج کے لوگ تتاری لوگ تاریخ کے وہ پہلے لوگ تھے جو گھوڑوں پر بیٹھ کر تیر چلا سکتے تھے۔ اس سے پہلے دنیا اس ٹیکنیک سے واقف نہیں تھی۔ چنگیز خان کا لشکر بہت ہی ظالم اور سفاک تھا۔ جب بھی کسی شہر یا علاقے کو یہ لوگ فتح کرتے تو اس جنگ کے دوران ہلاک ہونے والے لوگوں کی کھوپڑیوں سے مینار بنایا کرتے تھے۔ جنگ کے دوران تمام لوگوں، بچوں، بوڑھوں، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی قتل کر دیا کرتے تھے اور خوب لوٹ مار کیا کرتے تھے۔ دوستو چنگیز خان 18 اگست 1227 کو ایک جنگی مہم کے دوران مارا گیا تھا، جس کے بعد اس کے بیٹوں نے اسے اس کے غلاموں، بیویوں اور گھوڑوں کو ذبح کر کے اور اس کے خزانوں کے ساتھ کسی نامعلوم جگہ پر دفن کر دیا تھا۔ یوں چنگیز خان کی قبر 800 سال تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی، مگر اکتوبر 2004 میں چنگیز خان کا مقبرہ دریافت ہوا اور دنیا کو پہلی بار اس کے مال و دولت اور شان و شوکت کا اندازہ ہوا۔ دوستو چنگیز خان اکثر کہا کرتا تھا، میں نے زندگی میں ہر دشمن کو شکست دی ہے مگر میں اپنی تقدیر کو فتح نہ کر سکا، اور یہی دنیا کے اندر انسان کی حقیقت ہے۔ انسان سب سے لڑ سکتا ہے، ظلم و ستم کی داستان رقم کر سکتا ہے، مگر آخر میں اس سے اپنے انجام کو ضرور پہنچنا ہے۔ انسان اپنی تقدیر کو اور موت کو کبھی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ دوستو ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب